بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اب تک آپ بازیگر کی 73 اقساط سماعت فرما چکے ہیں اور اب پیش خدمت ہے قسط نمبر 74۔ میرے روئیں روئیں سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ موٹر باہر جانے والی سڑک پر آ گئی تھی، مگر یقین نہیں آتا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف دور تک کھمبوں کی روشنیاں ٹمٹما رہی تھیں۔ پیرو نے ڈرائیور کو اس طرف چلنے کی ہدایت کی تھی جدھر سے خان صاحب ہمیں یہاں لائے تھے۔ بلند و بالا محل نما مکانات کا سلسلہ دائیں بائیں پھیلا ہوا تھا۔ معزز سامعین، بازیگر کی قصہ خوانی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ چند فرلانگ آگے سڑک کے پہلے چوراہے پر پیرو نے سامنے کی طرف جانے کے بجائے راستہ بدل دیا اور موٹر آبادی سے نکل کے نسبتاً سنسان راستے پر دوڑنے لگی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ بندوق بغل میں دبا کے میں نے آنکھیں مون لی تھی تاکہ اپنی اکھڑی ہوئی سانسیں ہموار کر سکوں۔ موٹر چلنے کے کچھ دیر بعد میں نے آنکھ کھولی۔ سڑک پر بجلی کے کھمبوں کی قطاریں روشن ہو چکی تھی۔ ہر سو گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ سڑک صرف موٹر کی روشنیوں سے روشن تھی۔ حویلی شہر کے مضافات میں تھی، اس لیے ہم غیر آباد علاقے کی طرف آ نکلے تھے۔ دور و نزدیک آبادی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے۔ معلوم نہیں پیرو کے دل میں کیا تھا، مگر مجھے جاننے کی ایسی بےتابی بھی نہیں تھی۔ موٹر نے حویلی سے 1.5 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک ویران مقام پر پیرو نے ڈرائیور کو موٹر روکنے کے لیے کہا۔ اس کے اشارے پر موٹر پکی سڑک سے ہچکولے کھاتی ہوئی سیدھے ہاتھ کو ایک کچے راستے پر آ گئی۔ موٹر نے حویلی سے 1.5 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک ویران مقام پر پیرو نے ڈرائیور کو موٹر روکنے کے لیے کہا۔ موٹر نے حویلی سے 1.5 میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک ویران مقام پر پیرو نے ڈرائیور کو موٹر موڑنے کے لیے کہا۔ اس کے اشارے پر موٹر پکی سڑک سے ہچکولے کھاتی ہوئی سیدھے ہاتھ کو ایک کچے راستے پر آ گئی۔ یہ چھوٹی پہاڑیوں میں گھرا ہوا کوئی علاقہ تھا، سارا کا سارا سرسبز۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ پیرو خود رو جھاڑیوں کی اوٹ میں موٹر ٹھہرا کے تیز قدموں سے اترا اور پچھلا دروازہ کھول کے اس نے نواب سے نیچے اترنے کو کہا۔ نواب پھیلی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، مگر اس نے پیرو کو دوبارہ کچھ کہنے کی تکلیف نہیں دی، چپ چاپ اٹھ کے باہر آ گیا۔ ڈرائیور بھی باہر آ گیا تھا۔ پیرو نے اسے پھر اس کی نشست پر بٹھا دیا، موٹر کی چابی اپنے قبضے میں کر کے گرجدار آواز میں بولا، ادھر ہی بیٹھا رہے گا، ہلے گا بھی نہیں، سمجھا؟ ڈرائیور کے جسم پر ریشہ تاری تھا۔ پیرو اسے وہیں چھوڑ کے آگے چل پڑا۔ زمین نم اور ہموار تھی، جگہ جگہ جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ جھینگروں اور مینڈکوں کے شور کے باوجود ہر طرف رات کا سناٹا مسلط تھا۔ موٹر سے کوئی 100 قدم دور ایک نشیب میں آ کے پیرو رک گیا۔ نواب ہمارے ساتھ تھا۔ میرے اور اس کے درمیان ارد گرد کسی ذی روح یا کسی آبادی کے آثار نہیں تھے۔ ابھی تمہارا کیا فیصلہ کرے نواب؟ پیرو نے کسی تمہید کے بغیر تمتماتے ہوئے لہجے میں نواب کو مخاطب کیا۔ اندھیرے میں نواب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ پیرو کی آواز میں اور تلخی آ گئی۔ اچھا ہے، ابھی تم اپنا فیصلہ خود ہی کرو۔ تم نواب کا جنا، ابھی تم کو اتنا چھوٹ ضرور ملنا چاہیے۔ ہم نہ تم سے معذرت خواہ ہیں، نہ کسی رعایت کے طلبگار، نواب نے سرسراتی آواز میں کہا۔ تم جو چاہتے ہو اس میں دیر مت کرو۔ ابھی تم اور کیا بولے گا؟ پیرو بھڑک کے بولا، اپن جو چاہتا ہے تو اپن کرے گا ہی۔ تم کو اور کس لیے ادھر لایا ہے؟ ادھر گدھ اور کتے کا کمی نہیں ہے۔ نواب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی تم بھولا نہیں ہوگا کہ تم نے اپن کے ساتھ کیسا مستی کیا تھا۔ فیصلہ بھی اپن تم ہی پر چھوڑتا ہے۔ جو تم کو اچھا لگتا ہے اپن کو بول دو۔ اتنا دن تمہارا نمک کھایا ہے، ابھی کچھ تو اس کا حق پورا کرے گا۔ بولو اپن کیا کرے؟ تمہارا کپڑا اتار کے اور منہ کالا کر کے ادھر شہر میں چھوڑ دے؟ تم کو پولیس میں لے جائے؟ پولیس پر تمہارا زور اور پیسہ چلتا ہے۔ ادھر سیدھا کنگ کوٹھی جا کے کنڈی کھٹکھٹائے اور نظام کے پاس لے جا کے تم کو کھڑا کر دے۔ ادھر ہر طرف تو اندھیر نہیں چلتا۔
یا پھر تم کو ادھر ہی زندہ دفن کر دے۔ پیرو کی زبان سے چنگاریاں سی لپک رہی تھی۔ نواب کی طرف سے خاموشی رہی۔ ابھی تمہارا بولتی کیوں بند ہو گیا؟ تم اپنا باپ سمجھ کے اپنے کو اندر کیا تھا۔ اپن بولتا ہے تم سالہ اپن کو کیا سمجھا تھا؟ پالتو بے پٹے کا۔ تمہارا بات نہیں مانے گا تو تم اندھا بہرا ہو جائے گا۔ ہم مجبور تھے، ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، نواب نے دھیمی آواز میں کہا۔ ایک تم ہی مجبور ہے دنیا میں، دوسرا کوئی مجبور نہیں ہو سکتا۔ تم مجبور ہوتا تو آدمی کو جانور سمجھ لیتا ہے۔ اپن تم سے شروع میں کیا بولا تھا؟ اپن ادھر جا کے خانم سے بات کرے گا۔ اپن بالکل سیدھا بولا تھا، تم الٹا کیوں سنا؟ ابھی تم کون سا بولی سمجھتا ہے؟ تم سے ہماری کوئی رنجش نہیں ہے، ہمارا مقصد تم خوب جانتے ہو۔ ہر طرف سے مایوس ہو کے ہم نے یہ آخری قدم اٹھایا تھا، اور آخری قدم اٹھا کے لوٹ کے دیکھے گا بھی نہیں۔ پیرو کی آواز تڑک رہی تھی۔ کچھ نہیں سوچے گا کہ دوسرا بھی آدمی ہے۔ آخری قدم میں تم اپنے کو ابھی ٹانگ دیتا، 12 دن کیا 12 سال بھی تم اپنے کو نہیں چھوڑتا۔ اپن تم کو کئی بار بولا کہ ابھی بس کرو، تم اپن کا ایک بات نہیں سنا۔ ہم تمہارے سامنے کوئی صفائی پیش نہیں کر رہے ہیں، شاید تم ٹھیک کہتے ہو کہ ہم تمہیں یوں کبھی نہ چھوڑ دے، نواب نے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپن بھی تم کو ایسے ہی نہیں چھوڑے گا۔ تم ادھر کا نواب لگتا ہے تو اپن بھی تمہارا غلام نہیں ہے۔ اپن بولتا ہے تمہارا کسی سے واسطہ نہیں پڑا ہے، ہرا ہرا ہی تم نے دیکھا ہے، پر اپن تم کو ابھی کچھ اور رنگ بھی دکھائے گا۔ ابھی تم جانتا تو ہوگا کہ اپن تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ ہم تمہارے سامنے ہیں، نواب نے سلگتے لہجے میں کہا، لیکن کسی مجرم کی حیثیت سے نہیں۔ مجرم تو چھوٹا بات ہوتا ہے، مجرم تو کوئی آدمی ہوتا ہے۔ تم سالہ آدمی نہیں، جانور بھی ابھی تم کو بول کے اپن اس کا اوقات گھٹانا نہیں چاہتا۔ نواب بے حس و حرکت کھڑا رہا۔ اندھیرا کچھ کچھ مانوس ہونے لگا تھا۔ نواب کی آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی، لیکن پیرو کی باتیں مجھے بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ پھپھولے پھوڑنے کا یہ کون سا موقع تھا؟ ہمیں جلد سے جلد یہاں سے دور ہو جانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں نے یہی جتانے کے لیے آہستگی سے پیرو کا بازو تھپتھپایا۔ وہ اور اکھڑ گیا۔ اس نے مجھے جھڑک دیا۔ کچھ دیر وہ خاموشی کے ساتھ قہر زدہ نظروں سے نواب کو گھورتا رہا، پھر بیزاری سے کہنے لگا، اپنے کو ابھی دور جانا ہے نواب، ابھی جلدی بولو تمہارے ساتھ کیا کرے؟ تم اپن کی جگہ ہوتا تو ابھی کیا کرتا؟ اپن کا جی کرتا ابھی تم کو اٹھا کے سیدھا اپنے ٹھکانے لے جائے اور ادھر ایسا ہی کسی پنجرے میں چھوڑے جیسا تم نے اپنے لیے بنایا تھا۔ ادھر پھر تم کو ٹھیک پتہ چلے گا کہ تم کون ہے، کتنا بڑا حویلی، سونا چاندی ہتھیار غلاموں کا فوج رکھتا ہے، کتنا بڑا ضدی ہے۔ اپن سمجھتا ہے تمہارا نشہ ابھی اتنا جلدی نہیں اترے گا۔ تمہارا گاڑی اپن لوگ کو رات میں شہر سے بہت دور لے جا سکتا ہے۔ ابھی تمہارا آدمی ایک رات ضرور ٹھہرے گا۔ اس کو ابھی ایسا کوئی غلطی نہیں کرنا چاہیے کہ دوبارہ تمہارا صورت بھی نہ دیکھ سکے۔ تم بھی اس کو رکنے کا بول کے آیا۔ پولیس میں جاتے ہوئے وہ آگے پیچھے 10 مرتبہ ضرور سوچے گا، اور پولیس جب اپنی کھوج میں نکلے گا اپن اس سے دور جا چکا ہوگا۔ تھانے میں اپنا نام پتہ سب غلط لکھا ہے۔ پولیس ادھرچ سر پھوڑتا رہے گا، اور اگر راستے میں پڑ بھی گیا تو تم کو اپن ہاتھ سے زندہ کبھی حاصل نہیں کرے گا۔ ابھی تم کو یہ پسند نہیں تو دفعہ وفا کا بات کرے، سیدھا حاکم کے پاس چلے۔ نواب نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا ہی کیا۔ پیرو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ بڑھ کے اس کی گردن دبوچ لے۔ نواب سکتے میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا کچھ کہنا ہی پیرو کی آگ کو ہوا دینے کے مترادف تھا۔ اسے ڈونک دیکھ کے پیرو ہی کو چپ ہو جانا پڑا۔ چاند شاید بادلوں کی اور سے نکل آیا تھا، ہر طرف چاندنا ہو گیا تھا۔ نواب کا چہرہ مجھے اچھی طرح نظر آ رہا تھا، شکنوں سے بھرا، غبار آلود، دھواں دھواں سا۔ دیر تک ہمارے درمیان وحشت ناک سکوت چھایا رہا۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور میری رگوں میں کھولن سی ہو رہی تھی۔ پیرو کی زبان سے اگلے لمحے کوئی بھی بات نکل سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں تمنچا بھی تھا۔ میری دخل اندازی کا کوئی محل نہیں تھا۔ میں پیرو سے کیا کہتا؟ کوئی بات ہی دماغ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگر کوئی بات تھی تو یہی کہ جو ہونا ہے جلد سے جلد ہو جائے۔ پیرو تیز تیز سانسیں کھینچتا رہا، پھر اس کی بھن بھناتی ہوئی آواز نے خاموشی توڑی۔ وہ نواب سے کہنے لگا، اپن کا سمجھ میں نہیں آتا ابھی تمہارا کیا بنا ہے۔ اس کا لہجہ کسی حد تک دھیما تھا۔ تم نے اپن سے جو مخول کیا ہے، بدل میں اپنے کو ہر سزا تھوڑا لگتا ہے۔
اپن ابھی تمہیں ٹھکانے لگا سکتا ہے، سویرے تم ادھر ثابت نہیں ملے گا۔ اپن تم کو بولے ادھر اندر ابھی اپنا خون اپنے کو بہت کاٹتا ہے، اپن تمہارے ساتھ ابھی بہت کچھ کر سکتا ہے، پر پیرو ہونٹ چبا کے رہ گیا۔ کوئی توقف کے بعد اس نے نواب کو حکم دیا، چلو ابھی گاڑی میں بیٹھو۔ میرے کانوں میں چھناکا سا ہوا، مگر پیرو نے یہی کہا تھا۔ نواب کا بت بھی اپنی جگہ جمع نہیں رہ سکا، اس کا جسم ایک لہجے کے لیے بل کھا گیا۔ اس کے ہونٹ پھڑپھڑائے تھے، لیکن آواز اس کے حلق ہی میں پھنس کے رہ گئی۔ پیرو فوراً واپسی کے لیے پلٹ گیا، نواب بھی کسی معمول کی طرح اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ پیرو چند قدم ہی آگے بڑھا ہوگا کہ پھر ٹھہر گیا اور نواب سے بولا، اپن کو یہی ٹھیک لگتا ہے کہ تم کو حویلی واپس بھیج دے، ادھر جا کے تم ابھی شیشہ دیکھتے رہنا اور زندگی کو اپنا ادار سمجھنا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے شانوں سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے۔ نواب کا سر جھک گیا تھا۔ پیرو نے پھر اس کی طرف نہیں دیکھا، تیزی سے موٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ڈرائیور اپنی نشست پر موجود تھا۔ پچھلی نشست پر میرے اور نواب کے بیٹھتے ہی موٹر چل پڑی۔ راستے میں خاموشی رہی۔ موٹر کی رفتار تیز تھی اور وہ واپس حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ حویلی ابھی دور تھی کہ پیرو نے ڈرائیور کو چار مینار کی طرف چلنے کی ہدایت کی۔ موٹر ابھی حویلی کے سامنے سے نہیں گزری تھی۔ 15-20 میل کی مسافت کے بعد ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ چائے خانوں اور پانوں کی اکا دکا دکانوں کے سوا ساری دکانیں بند ہو چکی تھیں، مگر سڑک پر ابھی خوب چہل پہل تھی۔ ہر طرف کمکمے روشن تھے۔ چار مینار کے پاس پہنچنے میں 10:40 ہو رہے تھے۔ پیرو نے مکہ مسجد کے پاس ایک جگہ موٹر رکوا دی اور ڈرائیور کو اتر کے دور کھڑے ہو جانے کو کہا۔ ڈرائیور جیسے ہی اترا، پیرو نے سرد لہجے میں نواب سے کہا، اپن تمہارا یہ سارا ہتھیار ادھر چھوڑے جا رہا ہے، تمنچا ابھی اپن اپنے پاس ہی رکھے گا، تمہارا یاد کے واسطے۔ ایک آخری بات تم سے ابھی کہہ دیتا ہے، حویلی جا کے پھر کوئی مسخری مت کرنا۔ اپن ابھی باہر ہے، جتنا تمہارا آدمی حویلی میں لگا ہے اس کا کئی گنا اپن کے پاس ہے، اور 1-10 کے برابر ہے۔ اپن کا دل ابھی اتنا بڑا نہیں کہ بار بار تم کو چھوڑ دے گا۔ دوبارہ حویلی کا جگہ راکھ نظر آئے گا، تم کو اپن کیا بولے، تم کچھ نہیں سمجھے گا کہ اپن کن لوگوں کے دھیان میں تم کو حویلی واپس بھیج رہا ہے۔ ان لوگوں نے بیچ میں آ کے سالا اپن کا ہاتھ روک دیا ہے۔ نواب کا حالت اپن کو خوب پتہ ہے، جیسا اپن نے تم کو پہلے دن بولا تھا، ابھی خانم سے جا کے بات کرے گا، پر کوئی وعدہ نہیں کرتا، سب اس کی مرضی پر منحصر ہے۔ اتنا سا بات اگر تم سمجھ لیتا تو اپنا راستہ بھی کھوٹا نہ کرتا، اور ابھی تم کو ایسا وقت بھی نہیں دیکھنا پڑتا۔ یہ کہتے ہی پیرو موٹر سے اتر آیا۔ میں نے بھی پھر جلدی کی اور اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی بندوق موٹر میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ نواب موٹر میں رہ گیا تھا۔ ہم چار مینار کے قریب تھے۔ زمین پر پیر نہیں رکھے جاتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے پر لگ گئے ہوں، جیسے ہوا ہمیں کہیں اڑائے لیے جا رہی ہو، اور جیسے آنکھوں میں اچانک روشنی بڑھ گئی ہو۔ چار مینار کے چبوترے پر بہت سے لوگ بیٹھے تھے۔ میں اس راستے سے کئی بار گزر چکا تھا، لیکن آج سب کچھ نیا لگ رہا تھا۔ پہلی کمان کے پاس بہت سے رکشے خالی کھڑے تھے۔ پیرو اسی کی طرف بڑھا، لیکن رکشہ والے سے بات کرنے سے پہلے اس نے چائے کی دکان سے ایک گلاس پانی پیا۔ انگیٹھی پر کھولتی ہوئی چائے بھاپ اڑا رہی تھی، اور رکشہ والے دکان کے گرد تپائیوں پر جمگٹا لگائے بیٹھے تھے۔ وہاں ہری پگڑی باندھے ہوئے ایک ادھیڑ عمر پان والا خوانچہ لگائے پان بنا رہا تھا۔ اس کے گلے میں موتیا کے پھولوں کا ہار تھا۔ اس نے از خود چاندی کے ورق میں لپٹا ہوا بیڑا پیرو کی طرف بڑھا دیا۔ پیرو منع نہیں کر سکا۔ ایک بیڑا میں نے بھی کھایا۔ کیوڑے میں بسا ہوا پان تھا، سارا منہ معطر ہو گیا۔ پیرو کی جیب میں روپے محفوظ تھے۔ انہوں نے حویلی میں ہماری جامع تلاشی لی تھی، لیکن ان کا مقصد کسی ہتھیار وغیرہ کی طرف سے اطمینان کرنا تھا۔ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس تھی ہی نہیں جو وہ ہم سے دور کر دیتے۔ تلاشی لینے والے پہرے دار کے ہاتھ میری گردن میں پڑی ہوئی مالا پر بھی آئے تھے، لیکن مالا لوٹ پلٹ کے دیکھنے اور بے ضرر ہونے کا یقین کر کے انہوں نے مجھے واپس کر دی تھی۔ پیرو نے 5 روپے کا پورا نوٹ پان والے کو دینا چاہا، لیکن اس نے سلام کر کے
کھلے نوٹ اور ریزگاری واپس کر دی۔ پیرو نے بھی اصرار نہیں کیا، پان چباتا ہوا رکشوں کی طرف چلا۔ چلے گا؟ اس نے ایک فربا رکشے والے سے پوچھا۔ وہ اندر بیٹھا اونگ رہا تھا، جواب دینے کے بجائے سر تاپا ہمارا جائزہ لینے لگا۔ اس کے بنے ہوئے منہ سے اپنے کپڑوں کی بوسیدگی کا احساس ہوا۔ ہم دونوں کے کپڑے میلے چکٹ ہو چکے تھے، سلوٹوں سے کچھ سکڑ بھی گئے تھے۔ بکھرے بالوں کی صورت شکل سے ہم جیل سے بھاگے ہوئے قیدی نظر آ رہے ہوں گے۔ ابھی کیا دیدے پھاڑتا ہے؟ پیرو نے ڈپٹ کے کہا۔ اپن کیا بولتا ہے سالا؟ رکشہ والا بری طرح چونک گیا، پلکیں پٹپٹاتا ہوا بولا۔ کہاں جانے کا ہے؟ بازار کو، پیرو نے دھمکتی ہوئی آواز میں کہا۔ بازار کو؟ کون سا بازار؟ بازار کے نام پر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں پیرو سے پوچھنے والا تھا، مگر اس نے رکشہ والے سے کہا، اپن کو گانا سنانے کو لے چلو۔ محبوب کی مہندی، رکشہ والے نے آنکھ مار کے کہا۔ ایسا بولو نا، بیٹھو بیٹھو حضرت۔ وہ اچھل کے ایک دم نیچے اتر آیا۔ تم کہاں جا رہے ہو دادا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ابھی پہلے بازار کو دیکھ لے راجا، وہ سر ہلاتا ہوا بولا۔ مگر کیوں؟ ہمیں سیدھے رکشہ والا سن رہا تھا۔ میں نے لفظ چباتے ہوئے کہا، دادا پہلے ہمیں ادھر چلنا چاہیے، ادھر ہوٹل میں۔ بیٹھ جا راجا، وہ مجھے دھکیلتا ہوا بے پرواہی سے بولا۔ ابھی آرام سے بیٹھ جا دادا، مگر تم، میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، پہلے ہمیں ہوٹل چل کے پوچھنا چاہیے۔ وہ ابھی ادھر نہیں ہوگا، مگر ہو سکتا ہے وہ کوئی پیغام چھوڑ گئے ہوں، یا ان میں سے کوئی احتیاطاً وہیں رکا ہوا ہو، بات کو ادھر بھی دیکھ لے گا۔ لیکن ہمیں بازار میں ایسے نہیں جانا چاہیے، بازار جانے کا یہی وقت ہے راجا۔ وہ مسکرا کے بولا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں مت جاؤ، میں نے ناگواری سے کہا۔ قوم کھا پھر کوئی، ابھی پہلے سے شگون کیوں خراب کرتا ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں بولا۔ ادھر جا کے ابھی اپن آقا کو دیکھے گا، دیکھتا ہے ابھی اس میں کتنا دانت ہے، ہڈی بھنبوڑتا ہے یا گھاس کھاتا ہے۔ اگر آقا کی بات ہے تو وہاں ہم پھر بھی جا سکتے ہیں، وہ بھاگ کے کہاں جائے گا؟ ایسے چلا گیا تو آقا کو شکایت ہوگی، پھر وقت ملے نہ ملے اس کا حساب چکتا کر کے آگے جائے تو نیند ٹھیک سے آئے گا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، دادا اس وقت ہمارا وہاں جانا کسی طرح مناسب نہیں، ہوٹل میں ہمیں ضرور کچھ معلوم ہو جائے گا۔ پہلے اپن ادھر چلے گا راجا، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ دادا سمجھا کرو، ضد مت کرو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آقا نہیں تو اپن ابھی ادھر گانا شانا سنتا ہے، اتنا دن ہو گیا، ابھی چین سے چلے گا۔ دادا ضرور تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، میں نے عاجزی سے کہا۔ اب تمہیں گانا سننے کی سوچ رہی ہے، ابھی تم آقا کو دیکھنے کا کہہ رہے تھے۔ تمہارے دماغ میں یقیناً کچھ اور ہے، مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ چل کے ذرا بازار کا نت بھاؤ پوچھنا ہے، کیا پتا ادھر ان لوگوں کا پتہ لگ جائے۔ وہ ہنس کے بولا۔ رکشے والے سے اس نے کہا کہ وہ کچھ دل کی چال چلے۔ رکشے والا پہلے ہی رکشہ تیز بھگا رہا تھا، اس کی رفتار اور تیز ہو گئی۔ کیا تمہارا مطلب ہے ہم آدھے راستے پر آئے ہوں گے؟ کہ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیا تمہارا مطلب ہے کہ وہ وہاں تمہارے؟ ہاں ہاں، ابھی سمجھا کر راجا۔ وہ میری بات کاٹ کے اور میرے گلے میں باہیں ڈال کے مجھے دبوچنے لگا۔ میرا سر جل رہا تھا، یا تو میں ہی پاگل ہو گیا تھا یا وہ اپنے حواس کھو چکا تھا۔ اس کی کوئی بات میری عقل میں نہیں آتی تھی۔ اگر اسے اپنے کسی مفروضے پر اتنا ہی یقین تھا تو بھی ہمیں ہوٹل جا کے صورتحال سمجھنے میں آسانی ہوتی۔ اس کا اندازہ درست ہونے کا امکان کم نہیں تھا، لیکن ایک امکان اندازہ غلط ہونے کا بھی تھا۔ ہوٹل کے بعد بھی ہم یہاں آ سکتے تھے، مگر پیرو سے اس وقت کچھ کہنا سننا بے نتیجہ تھا، اس لیے میں نے اپنی زبان بند کر لی۔ تاہم میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے منڈلاتے رہے۔ جی چاہ رہا تھا کہ رکشے سے چھلانگ لگا دوں، شاید اس طرح پیرو اپنے ارادے سے باز آ جائے، مگر اس کی ناراضی کے خیال سے میں یہ بھی نہ کر سکا۔ اس کے بازو کے حصار میں سمٹتا ہوا بیٹھا رہا۔ رکشہ والا تیز رفتاری کی وجہ سے ہانپنے لگا تھا، نتیجتاً اس کی رفتار بھی سست ہو گئی تھی۔ محبوب کی مہندی کا علاقہ اب قریب ہی تھا، یہاں سے میں اور جہانگیر روز صبح سیر کے لیے جایا کرتے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی ہم بازار کے سرے پر تھے۔ رکشہ والا اندر گلی میں جانے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر پیرو گلی کے دہانے ہی پر اتر گیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کے پان والے سے بچی ہوئی ساری ریزگاری اور کھلے نوٹ رکشہ والا کے ہاتھ پر رکھ دیے اور اسے متحیر چھوڑ کے گلی میں داخل ہو گیا۔
رکشا والا ہمارے پیچھے بھاگتا ہوا آیا اور اکھڑی سانسوں سے پوچھنے لگا کیا وہ ہماری واپسی تک کھڑا رہے۔ پیرو نے منع کر دیا۔ بازار میں جیسے دن ابھی نکلا ہی تھا، دکانیں کھلی ہوئی تھیں، تماش بین مختلف ٹکڑیوں میں ہر جانب بکھرے ہوئے تھے۔ بالا خانوں کے دریچوں دروازوں سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، دور تک جہاں جہاں نظر جاتی تھی ایک میلہ سا نظر آتا تھا۔ چھجوں، کھڑکیوں اور نچلی منزل پر کمروں میں لڑکیاں اور عورتیں طرح طرح کے سنگھار کیے، قسم قسم کے رنگ برنگے کپڑے پہنے اپنے مخصوص انداز میں بیٹھی تھیں، دلہنیں بنی ہوئی۔ ہر ایک کی سجاوٹ دیکھنے کے لائق تھی، ایک سے بڑھ کے ایک۔ کوئی خاموش سر جھکائے، کسی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، کسی کی نگاہیں بھٹکتی ہوئی، کوئی اپنے آپ میں گم اور کوئی ناراض ناراض سی۔ سب کے الگ الگ انداز تھے۔ دکانوں پر جنس ایک ہی قسم کی تھی، مگر بیچنے والے جیسے مختلف تھے۔ میں خانم کے گھر قیام کے دوران ان گلی کوچوں سے بڑی حد تک واقف ہو چکا تھا۔ کچھ ہی دور خانم کا مکان تھا اور اس سے ایک دو گلی آگے وہ بالا خانہ تھا جہاں سے میں نے نیسا کو مانگا تھا۔ جہانگیر نے تو یہاں خاصا وقت گزارا تھا۔ یہاں آ کے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے دنیا بس رات ہو، جگمگاتی ناچتی گاتی رات، جیسے کسی کو کسی کا ہوش نہ ہو اور سب کسی نہ کسی دھن میں کھوئے ہوئے ہوں۔ ہر طرف شور اٹھا ہوا تھا، سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہم چھوڑ کے گئے تھے۔ وہی جگہ جگہ بکھری ہوئی پھولوں کی پتیاں، تیز روشنیوں میں چمکتے دمکتے چہرے، سازوں کی گونج، گھنگروں کی جھنکار، گانے کی تانوں اور راہگیروں کے فکروں سے فضا گونجیلی اور منتشر کر رکھی تھی۔ ویرو ادھر ادھر دیکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ یہاں آ کے ہمیشہ میرا دم گھٹنے لگتا تھا۔ فمی سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی تھی۔ چلتے چلتے ہم خاصے اندر آ گئے۔ خانم کے مکان جانے والی گلی بھی نکل گئی تھی۔ راستے میں حسب معمول بالا خانے کے آدمیوں نے ہمیں متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ پیرو سنی انسنی کرتا سر اٹھائے چلتا ہی رہا۔ گلی میں داخل ہونے کے بعد ہر لمحے اپنے پہچانے جانے کا خدشہ تھا۔ اس دن سارا علاقہ یہیں اکٹھا ہو گیا تھا جب شاہ کبیرہ اور میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میرا چہرہ وہ اتنی آسانی سے نہیں بھول سکتے تھے۔ آقا کے آدمیوں نے مجھے اتنی جلدی پہچان لیا تھا تو یہاں اور بھی لوگ ہوں گے۔ خانم کے ملازم، ہوٹل والے، جہانگیر سے اڑنے والا مولا، کالے دادا کے آدمیوں نے تو مجھے بارہا دیکھا تھا۔ ہم اس ہوٹل کے نزدیک پہنچ گئے جہاں بٹھل نے شاہ کبیرہ اور اس کے ساتھیوں کے سامنے مجھے کھڑا کر دیا تھا۔ اس سے کچھ آگے کی گلی اڈے کی طرف نکلتی تھی۔ گزرتے وقت مجھے کئی آدمیوں پر بازار کے اڈے سے وابستہ ہونے کا شبہ ہوا تھا۔ میرا حلیہ خاصا بدلا ہوا تھا، داڑھی بھی بڑی ہوئی ہوگی کہ ان کی نگاہ مجھ پر نہ آ سکی۔ مگر جیسے ہی ہم ہوٹل کے پاس پہنچے، تپائیوں پر بیٹھے ہوئے دو آدمیوں نے چونک کے ایک دوسرے سے کچھ کہا، پھر وہ دونوں چائے چھوڑ کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ دونوں 30 سال کی عمروں کے ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھر گئی تھی۔ میں انہیں بالکل نہیں پہچانتا تھا۔ پیرو نے بھی انہیں اٹھتے دیکھا ہوگا، لیکن ہم آگے چلے آئے۔ ہم نے مڑ کے نہیں دیکھا کہ وہ ہمارے پیچھے آ رہے ہیں یا نہیں۔ گلی کا وہ نکڑ بھی آ گیا جہاں سے اڈے کے لیے مڑ جانا تھا۔ علاقے میں سپاہیوں کی تعداد بھی اچھی خاصی تھی۔ وہاں بھی ان کی ایک ٹولی کھڑی تھی۔ کسی سبب کے بغیر وہ ہمیں پوچھ گچھ کے لیے روک سکتے تھے۔ علاقے کا کوئی بھی آدمی ہماری طرف ان کی توجہ کرا سکتا تھا۔ ہمارے کپڑوں اور وضاقتہ سے انہیں یوں بھی شبہ ہو سکتا تھا۔ نواب کی جانب سے بظاہر کسی اقدام کا امکان نہیں تھا، مگر یہ علاقہ دوسرا تھا، کوئی عام علاقہ نہیں تھا۔ اب بھی ہم اڈے پر جانے کے بجائے علاقے سے باہر نکل سکتے تھے۔ اب بھی گلی کا موڑ آ گیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر پیرو نے گردن موڑ کے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا، مگر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے روک نہیں سکا۔ میں نے نگاہوں میں بائیں ہاتھ کی نسبتاً چوڑی گلی کی طرف اشارہ کر دیا۔ میرے قدم بہک رہے تھے، سارے جسم میں کانٹے سے چبھے ہوئے تھے۔ میں نے خود کو سمجھایا، آگے جو کچھ بھی ہو، اڈا اب زیادہ دور نہیں، ہمیں ہر جانب سے چوکنا رہ کے چلنا چاہیے۔ میرے پاس چاقو تو نہیں تھا، چاقو کی
चाकू की बड़ी कमी महसूस हो रही थी। अड्डे की गली इतनी रोशन नहीं थी, लेकिन अंधेरा भी नहीं था। इधर उधर बेशतर बाला खानों के दरवाजे बंद थे और अंदर से नाचने गाने की आवाजें आ रही थीं। यहाँ तमाम बाला खाने खानम के मकान की तरह बुलंदो बाला थे। यहाँ औरतें और लड़कियां छज्जों, खिड़कियों और खुले बंदों में बैठी नुमाइश नहीं करती थीं, इसलिए आम तमाशबीनों की भीड़ यहाँ ज्यादा नहीं होती थी। अहम गली सुनसान नहीं थी। हमने कोई 150-200 कदम का फासला अबूर किया होगा कि पीछे से बहुत सी आहटें सुनाई दी। मैंने पीरू को बताना चाहा। उसी लम्हे उसने खुद मुड़ के पीछे देखा। वो अड्डे ही के आदमी थे जो चंद गज के फासले पर लपकते हुए पीछे आ रहे थे। हमें मुड़ते देख के वो मुतजलजल से हो गए थे। वो ठहर गए। वो 6-7 आदमी थे। उनमें वो 2 भी थे जिन्हें हमने होटल के बाहर पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठे देखा था। पीरू ने पलट के उन पर सिर्फ एक निगाह डाली और चल पड़ा। उसके पास तमंचा था। उन्होंने हमारी तरफ कोई पत्थर नहीं फेंका था, तो हमें भी अपनी जानिब से कोई गिरा डालने की क्या जरूरत थी। ये बात तय थी कि मुझे उन्होंने पहचान लिया है। पहचानने के बाद होटल में बैठे रहना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा होगा। हमारा रुख अड्डे की तरफ था। हमें अड्डे की गली में जाते देख के उन्हें और तशवीश हुई होगी। वो किसी तरह हमारे पहुंचने से पहले अज खुद अड्डे पहुंच जाने की तगोदो में होंगे। उनमें से हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए थी, मगर कोई हमसे आगे नहीं निकला। अड्डे की तरफ भी एक रास्ता नहीं होता, कोई दूसरा रास्ता किसी और गली से निकलता होगा। उनके कुछ और साथी भागते हुए हमसे पहले अड्डे पहुंचने में कामयाब हो गए होंगे या पहुंचने वाले होंगे, मगर ऐसी सूरत में अड्डे पहुंचने में उलझाने के लिए पीछे आने वालों को कोई ना कोई पहल जरूर करनी चाहिए थी। अमूमन यही होता है। पहल में झिझक का सबब यही हो सकता था कि वो मुझे शाह कबीरे के सामने देख चुके थे। उन्होंने आका के आदमियों, अपने साथियों से भी सुन लिया होगा कि हम उन सब से किस तरह निपटे थे। वो हमसे दूर दूर ही रहे। उन्होंने हमारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश नहीं की। साफ जाहिर था कि वो हमसे अच्छी तरह वाकिफ हैं। अड्डे के आम आदमियों की तरह यूं ही नहीं झगड़ने लगते। वो पहलूतही करते रहे हैं। कोई चारा ना देख के ही हाथ उठाते हैं, या फिर उन्होंने कुछ ठान ही ना ली हो। उनकी खामोशी से यह कयास किया जा सकता था कि अड्डे पर कोई तब्दीली जरूर हुई है, या वो किसी मौके के मुंतजर थे और हमारी नीयत के बारे में कोई तयन कर लेना चाहते थे। ये भी हो सकता था आका ही ने उन्हें हुक्म दिया हो कि हमें अड्डे तक आने दिया जाए और हमारी वापसी के तमाम रास्ते मजदूद कर दिए जाएं। बहरहाल वाज़े तौर पर कुछ भी नहीं समझा जा सकता था जब तक हम अड्डे न पहुंच जाते। दरमियान में वो कहीं भी रखना डाल सकते थे। मैं उनकी चापें सूंघता हुआ चल रहा था। उनकी तादाद पहले से कुछ बढ़ी हुई मालूम होती थी। पीरू भी उनकी तरफ से होशियार होगा। उसने तमंचा अब तक नहीं निकाला था। आगे गली कुछ तंग हो गई थी। अड्डा बस कुछ ही दूर रह गया था, बल्कि अड्डे की इमारत हमारे सामने थी। इमारत पुराने तर्ज की थी, 2 मंजिला। बाहर दीवार और दरवाजे के साथ चौकी पर चंद आदमी बैठे ताश खेल रहे थे, मगर उन्होंने दूर ही से हमारी आहटें सुन ली थीं। हमें और हमारे पीछे अड्डे के आदमियों को बढ़ते देख के वो बौखला के खड़े हो गए, जैसे उन्हें सांप ने काट लिया हो। एक सीधा अंदर दरवाजे की तरफ भागा। बाकी 4 दरवाजे के सामने दीवार बन के खड़े हो गए। मेरी रगें चटक सी रही थी और मैंने सांस रोक रखी थी। पीरू खामोश खड़ा रहा। हमारे सामने ही एक आदमी अंदर गया था। सो अब हमारा कुछ कहना ला हासिल था। हमारे पीछे और सामने अड्डे के सारे आदमी तुले खड़े थे। हम भी उनसे गाफिल नहीं थे। चंद लम्हे भी ना गुजरे होंगे कि अंदर से शोर साफ सुनाई दिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दी थी। दूसरे ही लम्हे वो हमारे सामने था। मेरी आंखें चुंधिया गईं। वो बिट्ठल ही था। मौजूद सामीन, हैरत और तजस्सुस से भरे हुए बाजीगर के मजीद दिलचस्प वाकयात जानने के लिए किस्त नंबर 75 समाप्त फरमाएं।